لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرما دیا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرما دیا۔ کس طرح کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے اپنا پیارا رسول ان میں بھیج دیا۔ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ اچھا، ایک بات یہاں پر میں عرض ضرور کروں گا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے بھی، یہ پچھلے جمعے میں آپ سن چکے، آپ کے آنے سے پہلے بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے جس کے آنے سے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور روشنیاں امڑ آئیں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس دنیا کائنات میں جلوہ گری ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد جن کو نہیں تھا پتہ ان کو بھی پتہ چل گیا۔ اچھا، ایک چیز کا پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا پیارا رسول بھیج دیا ہے، سب کو پتہ ہے کہ رسول آخر النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آ گئے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ جب سب کو پتہ ہے تو پھر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو بار بار فرما رہا ہے، کہیں پر قرآن پاک میں 6236 آیات ہیں۔ کتنی ہیں؟ 6666 نہیں، ایک غلط عدد، 6236 آیات۔ ان 6236 آیات میں 7000 مرتبہ رب کائنات نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ آیات کتنی ہیں؟ 6236، اور ان 6236 میں 7000 مرتبہ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں حضور کی گفتار کا ذکر ہے، کہیں حضور کے کردار کا ذکر ہے، کہیں حضور کے اذکار کا ذکر ہے، کہیں حضور کی رات کی عبادت کا ذکر ہے، کہیں حضور کے لباس کا ذکر ہے، کہیں حضور کے سینے کا ذکر ہے، آپ سبحان اللہ کہتے جائیں، کہیں حضور کے سینے کا ذکر ہے، کہیں حضور کے چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہے، کہیں قدم مصطفیٰ کا ذکر ہے، کہیں سینہ اقدس کا ذکر ہے، کہیں عطائے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اپنے محبوب کا ذکر فرما کے ایک حجت اور دلیل قائم کر دی۔ اس کو پتہ تھا، وہ اپنی نظر غیب سے یہ ملاحظہ فرما رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میرے محبوب کے امتی میرے یار کا ذکر کریں گے، میرے یار کے میلاد کی محفلیں سجائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ ذکر کہاں سے لیا، یہ باتیں کہاں سے لی؟ تو رب کائنات نے اپنی کتاب مقدس میں اس کو تحریر فرما کے اور جگہ جگہ پر یار کا ذکر فرما کے یہ حجت اور دلیل قائم کر دی کہ یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ وہ کام ہے جو خود مجھ رب العالمین کی سنت ہے، یہ وہ کام ہے جو میں رب العالمین ہو کر کرتا ہوں۔ تو تم تو پھر بھی اس محبوب کے امتی ہو، تم پر زیادہ ضروری ہے کہ تم اس عظیم نعمت کا چرچا کرتے پھرو، اس عظیم نعمت کا ذکر کرتے پھرو۔ اور 27 مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو 27 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر ہے، حضور کے آنے کا ذکر ہے، حضور کی یہاں پر جلوہ گری فرمانے کا ذکر ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا؟ رب کائنات نے خود ہی حجت قائم کر دی کہ کوئی کل کو اعتراض نہ کرے، اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اس نے مومنوں پر احسان فرما دیا ہے۔ کس طرح؟ کہ اپنا پیارا رسول ان میں بھیج دیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو اس سال کیا کیا ہوا تھا۔ رب تعالیٰ نے آسمان کو حکم دے دیا تھا کہ سارے اپنے دروازے کھول دے، فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ اس سال جتنی مائیں حاملہ تھیں سب کو رب تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بیٹے عطا فرمائے، بیٹوں کا لنگر تقسیم فرمایا،
بیٹوں کا لنگر تقسیم فرمایا، اور اس سال کتنا کرم ہوا کہ جو فصلیں تھیں وہ پھل بھی زیادہ دینے لگ گئی، جانوروں کا دودھ بڑھ گیا، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں رب تعالیٰ نے برکتیں پیدا فرما دی۔ پھر حضور اس امت پر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ احسان ہے کہ نہیں؟ تو اس احسان کا بدلہ ہم احسان کے ساتھ تو نہیں دے سکتے۔ قرآن پاک میں سورہ الرحمن میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ہے، لیکن یہ ایسا احسان ہے کہ اس احسان کا بدلہ ہم احسان کے ساتھ دے ہی نہیں سکتے۔ رب پر کون احسان کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہی نہیں، کسی کے مجال ہی نہیں، کسی کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں، کسی کے اندر اتنی قدرت ہی نہیں کہ رب تعالیٰ پر احسان کر سکے۔ ہم اس کے اس احسان عظیم کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ گلی گلی، نگر نگر، کوچے کوچے، گھر گھر اس کے محبوب کی آمد کے مہینے میں اس کی آمد کا تذکرہ اور ذکر کر کے اس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سنن نسائی کی ایک حدیث پاک ہے، مسجد نبوی شریف میں حلقہ لگا کر بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ جب باہر تشریف لائے اور فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ ما اجلسکم، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ حلقہ لگا کر بیٹھے ہو، مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا پیارا دین ہمیں عطا فرما دیا، اور ہم اس بات پر بھی اس کا شکر ادا فرما رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں کہ اس نے محبوبہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرما دیا ہے۔ جب اتنا جواب حضور نے سنا تو فرمایا اے میرے صحابہ اس بات پر قسم دیتے ہو؟ قسم دیتے ہو؟ اچھا یار کتنا خوبصورت منظر ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قول ہو اور سنانے والے صحابہ ہوں، سننے والے حضور ہوں، تو جھوٹ کا تصور وہاں پر ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر قسم دیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے کہ آپ کی صورت میں رب کائنات نے ہمارے اوپر جو احسان فرمایا تھا ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے خود ہی آگے ارشاد فرما دیا میرے صحابہ میں نے جو تم سے یہ قسم لی ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا، میں نے یہ جو تم سے قسم لی ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جب میں حجرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا جبریل امین میرے پاس آئے، جبریل امین نے آ کر مجھے کہا محبوبہ آپ کے غلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر حلقہ لگا کر اس وقت جو کام کر رہے ہیں نا، اس کام پر رب کائنات فرشتوں میں ان پر فخر فرما رہا ہے۔ جو کام آپ کے غلام اس وقت کر رہے ہیں، محبوبہ باہر جا کر دیکھیو تو صحیح کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تو اس لیے تم سے قسم اٹھوائی ہے، میں نے تو اس لیے تم سے قسم لی ہے۔ تو اب آب ذیوقار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں، یہ وہ عظیم کام ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر روشن ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان بھی تازہ ہوتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے تحت بڑا اعزاز یہ ملتا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں کے اوپر نوریوں میں بیٹھ کر، فرشتوں میں بیٹھ کر ان کے اس ذکر پر، ان کی ان محافل پر ان کے اندر بیٹھ کر فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ ہوتا کیا ہے؟ اس میں تلاوت کلام رحمان ہوتی ہے، اور تلاوت کلام رحمان کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی ایک گروہ اکٹھا ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو رب تعالیٰ کے فرشتے ان کے اوپر سائباں کر دیتے ہیں، ان کے اوپر سائباں کر دیتے ہیں،
اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور رب کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. اور جب تک وہ اس محفل میں بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, رب تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مدحت میں نعت شریف ہوتی ہے. تو کیا حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے نعتیں نہیں سنائیں گے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورت نعت پڑھ گئے, اور آج تک 1450 سال گزر گئے, وہ نعت آج تک ہر شاعر کی زبان پر, ہر نعت خواں کی زبان پر, ہر خطیب کی زبان پر کیا کہہ گئے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محبوبہ آپ سے سونا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. پھر کہتے ہیں دیکھتے کیسے؟ آپ سا سونا تو کسی ماں نے ابھی تک جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ کو تو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرما دیا ہے, اور آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے. یہ نعت حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول نے حضور کے سامنے بیٹھ کر پڑھی. اگر یہ کوئی غلط کام ہوتا, اگر یہ کوئی بدعت ہوتی تو خود حضور منع فرما دیتے. اب میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے, حضور کی نعت نہیں پڑھی جاتی. اسی طرح تیسرا کام کیا ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے خطاب کی صورت میں. اور کیا رب کائنات نے خود قرآن پاک میں اپنی شانیں, اپنے محبوب کی شانیں نہیں بیان فرمائی؟ اور اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا. کہیں پر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے. کہیں پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کہیں پر فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ, حضور کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا ہے. کہیں پر حضور علیہ السلام کی عطا کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کہیں پر فرما رہا ہے یا ایھا المزمل, کہیں پر فرما رہا ہے یا ایھا المدثر. کہیں پر چہرہ مصطفیٰ کی تعریف بیان فرماتے ہوئے فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ. کہیں پر زلفر عنبرین کی تعریف بیان فرماتے ہوئے فرما رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تو خطاب میں کیا ہوتا ہے, حضور کی تعریفیں ہی ہوتی. یہ شروع سے لے کر اب تک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, یہ ساری حضور کی تعریف ہی تو بیان کی ہے. کیا رب کائنات نے حضور کی تعریف قرآن پاک میں نہیں بیان فرمائی؟ تو میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہی 3 کام تو ہوتے ہیں. اور چوتھا کام کیا ہوتا ہے؟ چوتھا کام کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے. اچھا جی یہ کہاں سے آیا؟ ہم کہتے ہیں سورہ احزاب سے آیا. فرمایا نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو پھر میں رب کائنات ہو کر جو کام خود کرتا ہوں اس کام کا حکم تمہیں بھی دیتا ہوں کہ میرے محبوب پر تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. کوئی وقت مقرر فرمایا, کوئی دن مقرر فرمایا, کوئی ٹائم مقرر فرمایا, کوئی شکل و صورت بتائی کہ بیٹھ کر پڑھنا ہے, کھڑے ہو کر پڑھنا ہے؟ جب رب فرما رہا ہے کہ ہر حال میں جب چاہو میرے محبوب کی ذات پر درود بھیجو, سلام بھیجو, تو کون ہوتا ہے حضور پر درود اور سلام کو روکنے والا؟ چوتھا کام کیا ہوتا ہے؟ حضور کی ذات پر درود بھیجا جاتا ہے. پانچواں کام کیا ہوتا ہے؟ غلاموں کو اکٹھا کر کے لنگر شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. شروع میں اشارہ کر چکا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو رب تعالیٰ, ہم تو یہ چاولوں کی صورت میں لنگر تقسیم کرتے ہیں, کبھی حلیم بنا لیا, کبھی نان جو ہے وہ دے دیے, کبھی کچھ دے دیا, کبھی مٹھائیاں تقسیم کر دی. تو رب تعالیٰ نے پتہ ہے کون سا لنگر تقسیم کیا تھا؟ رب تعالیٰ نے بیٹے تقسیم کیے تھے, بیٹوں کا لنگر تقسیم فرمایا تھا, بیٹوں کا لنگر تقسیم فرمایا تھا. اس سال جتنی بھی مائیں حاملہ تھی سب کو رب تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے تھے. تو یہ بھی رب تعالیٰ کی سنت ہوئی. تو احباب ذی وقار, یہ ہے میلاد